بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 3 معاملات ہیں. سپریم کورٹ نے کچھ ہی دیر پہلے وہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دی جس کے تحت آڈیو لیکس پہ جوڈیشل کمیشن حکومت پاکستان نے بنائی تھی. آبجیکشن یہ تھی سپریم کورٹ کی کہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ان پٹ کے بغیر بنائی گئی وچ از اگینسٹ دا کیس لا آن دیز کمیشنز. تو اب 31 کو اس پر پھر سے معاملے پہ پھر ہیئرنگ ہوگی. تو یہ شروع ہوئی تھی اس پہ یعنی کام شروع کر دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہو واز ہیڈنگ دا کمیشن بٹ فار ناؤ اٹ از سسپینڈیڈ. اچھا, حکومت کی طرف سے کوئی اتنا ان کو زیادہ جو ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم سرخرو ہو گئے, اگر انہوں نے کیا ہے تو کیا ہے. اب ہمیں نہیں کلیئر کہ یہ کس حد تک گورنمنٹ ول گو بیک اینڈ فورتھ آن دس بیکاز ان کے پاس زیادہ بڑے پروجیکٹ ہیں ٹو ہینڈل. اس پروجیکٹ میں جو سب سے پہلے اور سب سے اول پروجیکٹ ان کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کو کس طریقے سے اور زیادہ پش اٹ اگینسٹ دا وال. مئی 9 کا واقعہ, اس پر کیا کہیں, بہت ہی افسوسناک. اور آپ کو بتائیں افسوسناک اس وجہ سے خالی نہیں کہ پاکستان کے جو شہداء ہیں دوز ہو سیکریفائز دیئر لائفز, وہ ماں باپ, وہ خاندان والے, ان کے لیے یہ بڑا ایک دل خراش واقعہ ہوگا کہ یہ بچے گئے, یہ لوگ گئے, یہ جو بھی جا کے انہوں نے کرنل شیر خان کو کس طریقے سے ان کے مجسمے کو اٹھایا پھینکا, اور جہاز پر اٹیک, اور ادھر تمام معاملات جو ہوئے انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ معاملات اور بھی ہیں. نمبر 1 کہ ویئر واز دا سیکیورٹی. آج ہم بات کر رہے تھے انٹیریئر منسٹر صاحب سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس لیے کیونکہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جائیں گے, مثلا کور کمانڈر صاحب کے گھر کے بھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہاں جائیں گے اور پروٹیسٹ کر کے تو واپس آ جائیں گے. لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے کہنے کے مطابق جو پی ٹی آئی ہے وہ 1 سال سے ان کو ٹریننگ مل رہی تھی کہ یہ یعنی وہ ان کے کہنے کے مطابق پیٹرول بامز اور گلیل کہہ رہے تھے, گلیلیں جو بنا رہے تھے, تو یہ دہشت گرد کوٹ ان کوٹ تیار ہو رہے تھے. تو پھر تضاد ہے اگر یہ سوچ تھی کہ بھئی پی ٹی آئی والے یہ اس طرح کی ان کی وہ پنپنے پا رہی ہے یہ فصل ان کے کہنے کے مطابق انٹیریئر منسٹر کے, تو پھر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ there was enough intelligence کہ what they were planning and so on so forth. تو پھر this will be the big question کہ سیکیورٹی کیوں نہیں, یعنی no tier of security was active. ہم لاہور کینٹ کی بات کریں, لاہور کی خاص طور پہ, تو باقی جگہ تو ریزسٹ کیا, لیکن یہاں بالکل جو اس طرح کھلا چھوڑا, کوئی انڈیپینڈنٹ اس پہ ہونی چاہیے انکوائری, مے بی پیپلز انکوائری ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ اٹ از پاسبل. یہ سوال کیونکہ ہمیشہ رہے گا لوگوں کے ذہن میں, اور جو لوگ اندر گئے اور جنہوں نے جلاؤ کیا اور توڑ پھوڑ کی, ان کو they have to be basically dealt with according to what the law says, کیونکہ اناکی تو نہیں ہو سکتی ہے. تو تھوڑا سا اگر اس معاملے پہ جائیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ تھے, جو بچے تھے, پرٹیکولر لاٹ تھا جو بڑے موٹیویٹیڈ تھے, اور وہ یعنی میسیجز کرنا سوشل میڈیا پہ اس پہ, تو کیونکہ وہ ایک پوری اس طرح کی سوچ تھی اور ایک غصہ تھا اور ایک جذبہ تھا بیسکلی, جو عمران خان جس طریقے سے موبلائز کرتے تھے ان کو, جس طریقے سے انکریج کرتے تھے, جس طریقے سے کہتے تھے خوف کے بت توڑو, تو وہ اپنے سوشل میڈیا پہ وہ توڑتے رہتے تھے بت بائی گیونگ اسٹیٹمنٹس کہ جی جمع ہو جاؤ, اس کو گرا دو, اس کو توڑ دو, اس کو کر دو. تو اس کی تو قیمت کچھ ان کو ادا کرنی پڑے گی تھوڑی سی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو گورنمنٹ کا بار بار کہنا کہ جی یہ دہشت گرد ہیں, یہ بچے, یہ لوگ دہشت گرد ہیں, اس سے ہم معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں. جو لوگ اندر گئے اور جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی وہ غلط ہے. جنہوں نے پلان کیا کہ دے ول گو انسائڈ دا کور کمانڈرز ہاؤس, وہ بھی غلط ہے. جنہوں نے جا کے جہاز جلایا, جنہوں نے ISI کے دفتر پہ اٹیک کیا, سب غلط ہے. ان سب کو
جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے بائی لا. لیکن اب آج کہہ رہے تھے منسٹر صاحب، انٹیریئر منسٹر صاحب کے 2 ہفتے کے اندر اندر سب ایوری بڈی ول بی وہ سپریٹ کر دیں گے جو ان لوگوں کو جو کہ اس میں یعنی ایک سرسری طور پہ انوالو تھے یا جنہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی یا کوئی میجر پلاننگ نہیں کی، دوز ہو جسٹ وینٹ along. تو یہ ایک وقت ہے. دیکھیے ایک طریقے سے ایک طرف تو یہ دس از سم تھنگ دیٹ اسٹیبلشز کہ آپ کس حد تک آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ آپ سمجھے کہ ریاست کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں یا ریاست سے ٹکر آپ لے لیں. اور جسٹ آن another note آل ٹوگیدر اگر آپ اس طرح پلان کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا، اس طرح تو نہیں ہوتا. کوئی انقلاب آپ لا رہے ہیں، کوئی بڑی ریولیوشن لا رہے ہیں، تو نہ تو یہ ریولیوشن تھی نہ کوئی یہ بڑا انقلاب تھا. دس واز کیوٹک. اور پھر یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک تو سوال ہمیشہ ہوگا اباؤٹ دا سیکیورٹی کہ کیوں نہیں، بالکل کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. پھر یہ بھی سوال ہوگا ان لوگوں سے جنہوں نے لے کے گئے ان بچوں کو، ان کو موٹیویٹ کر کے لے کے گئے، جو بھی پارٹیسپینٹس سے لاہور والے معاملے میں. تو انہوں نے ہیڈ دے تھاٹ دس تھرو، انہوں نے سوچا تھا کہ کیا کریں گے. تو یہ سب معاملات ہیں، ایک معاملہ نہیں ہے کہ جی یہ تو بالکل ہم بار بار کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی پلاننگ تھی بڑی، تو ایویڈنس آنا چاہیے سامنے. یہ چوہان صاحب جو چھوڑ کے گئے پارٹی کو، وہ تو ہی کان بی دا ون سیئنگ تھنگز اینڈ دیٹ ڈزنٹ بیکم ایویڈنس. لیکن ہمیں منسٹر صاحب نے کہا بہت ایویڈنس ہے، تو پھر ایویڈنس سامنے آنا چاہیے کون ہے پلانرز، کس طرح کیا. اور مین وائل لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. تو پیچیدہ معاملہ، اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے جو ہوا ہے. اس کو ظاہر ہے کنڈیم تو کریں گے سب. عمران خان صاحب کو سوچنا ہے کہ سیاست کی ان کی نوعیت کیا اور کس طریقے سے آپ تیار کرتے ہیں لوگوں کو، اور کس طرح کی ایکشن کے لیے بھی تیار کرتے ہیں، کتنی سوچ بچا رہے اس میں. اور یہ یعنی کہ کیا زبان استعمال کرنی ہے، کیا کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے، کیا ایکشنز آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے فالوورز کے ساتھ. یاد رکھیں، بات کرتے ہیں ہم سب، عمران خان سب سے زیادہ بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کا پیغام جو لے کے آ رہے ہیں اور اللہ کے محبوب رسول، کوئی اس سے زیادہ اللہ نے چاہا ہی نہیں کسی کو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر تم میرا پیغام لے کے گئے ہو، اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے. یو اسٹل ڈونٹ ہیو دا لائسنس، یو ڈو ناٹ ہیو دا لائسنس ٹو بی امپیشنٹ، ٹو بی روڈ، ٹو بی آل آف دس. ویلیوز بڑی امپورٹنٹ ہے. کوئی بیٹل ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں جی یہ ہماری جنگ ہے تو اس جنگ میں پھر کوشر ہے، پھر ہماری جنگ کیونکہ سب سے بہتر ہے اس لیے ہم جو مرضی کریں تو وہ ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے، اس کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے جو بھی کرے. اور دوسرا ہم آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں، جو حکومت کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، مطلب اوبویسلی حکومت اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے یہ موقع ان کو ملا، انہوں نے اس کو استعمال پورے طریقے سے کیا. سب کو جو لیڈرشپ تھی عمران خان صاحب کے نیچے، جو ان کی کور کی کمیٹی کے اوور ویلمنگ میجورٹی جو ممبرس تھے، یہ تو کسی اس میں انوالو نہیں تھے، نہ کسی پروٹیسٹ میں، نہ دہشت گردی میں، نہ اور وہ کہہ رہے تھے جی پیسفل پروٹیسٹ کرو. شاہ محمود قریشی صاحب ریپیٹیڈلی، اسد عمر تو پتہ نہیں کہاں تھے، اور وہ تو کچھ بول بھی نہیں رہے تھے زیادہ. اور شین مزاری اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو ہمیشہ کہتی ہیں اٹیکنگ سمبل آف اسٹیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ سب معاملات ہیں. لیکن یہ موقع دیکھ کے اور بھانپ کے تو ان سب کو اس طرح کی سچویشن ہوئی کہ سب کو چھوڑنا پڑا. obviously circumstances drove them to leave the party. Tough times for PTI, huge blunder مہینوں کو جس حد تک کے لوگ انوالو تھے اس میں. اور پھر عمران خان صاحب کا اتنا وقت لگانا ٹو کنڈیم اٹ راؤنڈلی. بہرحال دیکھتے کیا ہوتا ہے.
رانا صاحب تو کہہ گئے، رانا ثناءاللہ صاحب کہ جی اکتوبر میں الیکشنز ہو گئے، اگست میں کیئر ٹیکر، لیٹس سی اینڈ لیٹس پرے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.